اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف، یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمات الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یہ سورۃ مائدہ ہے۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ القرآن مائدۃ اللہ، یہ قرآن بھی اللہ کا دسترخوان ہے، ٹھیک ہے۔ جو دسترخوان پہ آ جاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہے۔ اس سورۃ مائدہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا کہ جی آپ آسمان سے دسترخوان نازل کروا دیں تو ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے دسترخوان نازل فرما دیا تھا۔ اس سورت کے اندر حابیل اور قابیل کا ذکر بھی ہے، جو قتل ہوا تھا اور اس کے بعد اس کو دفنانے کا کفنانے کا جو سارا سلسلہ تھا، وہ سارا واقعہ بھی اسی کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ، جو جنگ کے لیے جانا تھا، انہوں نے کہا جی آپ جائیں اور آپ کا خدا جا کے لڑے، ہم تو نہیں جاتے۔ تو یہ تینوں واقعات بھی اسی صورت کے اندر ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورۃ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورۃ نور سکھاؤ، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ وہ صورت ہے جس کو سیکھنے کا آقا علیہ السلام نے باقاعدہ حکم فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مرد پر یہ صورت کا سیکھنا کم سے کم واجب تو ہے، یہ آقا علیہ السلام کا حکم مبارک ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر حلال اور حرام کو بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت کے اندر چوری کی سزا کو بیان کیا گیا ہے، شراب کی سزا کو بیان کیا گیا ہے، حرام اور حلال کے سارے معاملات کو بیان کیا گیا ہے، وعدے پورے کرنے کے بارے میں اس پر جو ہے تنبیہ کی گئی ہے۔ یعنی یوں سمجھ رہے ہیں کہ مردوں کو اس کے اندر ڈانٹ ڈپٹ پلائی گئی ہے، اس صورت کے اندر انہیں تھوڑا سا ذرا جھڑکا گیا ہے، سختی کی گئی ہے مردوں پر اس صورت کی وجہ سے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیونکہ ہمارے اکثر معاملات حرام اور حلال کے ساتھ ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیں 100 میں سے 90-95% ہے ہی حرام اور حلال کا تعلق ہے، تو اس صورت کے اندر وہ سارے بیان کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایمان والو، اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کیا کرو، اپنے وعدے پورے کیا کرو۔ اس وعدے سے کیا مراد ہے؟ عقود یعنی عقد کی جمع ہے ویسے، یعنی مطلب وعدے، عہد کہہ لیں تو مطلب یہ ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کو قرآن میں بیان فرما دیا ہے، میں اس کے حرام کو حرام سمجھو اور اس کے حلال کو حلال سمجھو۔ یعنی اگر حرام ہے تو پھر اس کو حرام سمجھ کے اس سے رک جاؤ، حلال ہے تو اس کے حلال سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ آگے کچھ جانوروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بھی کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے جانور حرام کیے گئے ہیں، وہ ساری تفصیل یہاں آگے بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احلت لکم بہیمات الانعام، پہلے وعدوں کے بارے میں فرمایا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، مطلب کیا ہے کہ حرام اور حلال کی پہچان رکھو، تمیز رکھو۔ تو آگے فرمایا احلت لکم بہیمات الانعام، فرمایا کہ چوپائے جانور جو ہیں ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیے ہیں، 4 پاؤں والے جو جانور ہیں تمہارے لیے حلال کر دیے ہیں۔ اب کون سے حلال ہیں کون سے حرام ہیں یہ آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ الا ما یتلی علیکم، ہاں وہ جانور یعنی چوپائے تمہارے لیے حرام ہے جس کی تفصیل آگے تلاوت کی جائے گی، یعنی آگے بیان کی جائے گی۔ غیر محل الصید وانتم حرم، اگر تم حالت احرام کے اندر ہو تو پھر شکار والا جو جانور چاہے حلال بھی ہو تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جو جانور اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیے ہیں ان کا کھانا جائز ہے، ان کا دودھ پینا جائز ہے۔ اگر بندہ حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے تو دونوں صورتوں کے اندر جب احرام باندھ لیتا ہے تو اس کو بھی، اس کا جتنے بھی جانور ہوتے ہیں اس کا شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی حالت احرام کے اندر بندہ شکار
حالت احرام کے اندر تو بندہ اپنی جوں تک نہیں مار سکتا ہے، اگر مارے گا تو دم واجب ہو جائے گا. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ اگر بندہ اپنے سر سے پکڑ بھی لے نا تو پکڑ کے اس کے مار نہیں سکتا ہے. تو حالت احرام کی وجہ سے شکار کرنا شکاری پر حرام ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے. اسے کسی کو جو ہے وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی سے پوچھ کے بتائے یا کسی سے کرنا، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے، جو وہ خود چاہتا ہے وہ بیان فرما دیتا ہے، حکم فرما دیتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو حلال مت سمجھو. مطلب کیا ہے؟ جو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو حلال نہ سمجھو. یا دوسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، قدر و عزت والی ہیں، احترام والی ہیں، تو جس طرح اللہ نے ان کا احترام باقی رکھا ہے تم بھی ان کا احترام کرو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا یہ جو صفا اور مروہ ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. مطلب کیا ہے کہ رب جس کو اپنی نشانی بنا لے اس کا احترام بندے پر واجب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس کو حلال نہ سمجھو. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کا احترام بنایا تو تم بھی اس کا احترام. اور ایک اور جگہ پہ قرآن پاک کی آیت ہے، فرمایا ومن یشعر فإنها من تقوى القلوب، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. فرمایا کہ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دل کا تقویٰ عطا فرما دیتا ہے. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فإنها من تقوى القلوب، رب اسے دل کا تقویٰ عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا احترام واجب کیا ہے، مثال کے طور پر قرآن ہے، ٹھیک ہے جی، صفا اور مروہ ہے، آب زمزم ہے، یہ ساری چیزیں احترام والی ہے نا. تو اس طریقے سے جس چیز کا احترام اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، اس کا احترام کرنے والا بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیتا ہے، تقویٰ عطا فرما دیتا ہے. آگے دیکھیں جی، فرمایا ولا الشہر الحرام، فرمایا کہ اور حرمت والے، عزت والے جو مہینے ہیں ان کو بھی حلال نہ سمجھو. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو 12 مہینوں میں سے 4 کو عزت عطا فرمائی ہے. میں جس طرح رب نے ان کا احترام کیا ہے مسلمانوں پر بھی ان کا احترام کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. یاد رکھیں کفار مکہ یا عرب کے لوگ جو ہے یہ 4 مہینوں کے اندر جنگ نہیں کیا کرتے تھے. کون سے؟ ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے یہ ہو گیا، اور چوتھا رجب کا مہینہ ہو گیا. یہ 3 تو کٹھے ہیں، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم ہو گئے، 3 کٹھے ہو گئے، اور چوتھا رجب کے اندر ہے یہ رجب. یہ 4 مہینے ہیں جس کا عزت اور احترام کفار مکہ بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے بھی اس کا احترام ایسے ہی باقی رکھا ہے. تو اس مہینوں کے اندر کفار مکہ جنگ نہیں کرتے تھے. تو اسلام کے اندر شروع میں تو اس کا احترام واجب تھا، باقی تھا. لیکن یاد رکھے آج کے دور کے مطابق فتویٰ یہ ہے کہ اب اگر جہاد کرنا فرض، کیونکہ ہو تو چکا ہے لیکن یہ اور باتیں کر نہیں رہے مسلمان، ٹھیک ہے، لیکن آج کے دور کے اندر اگر جہاد کرنا پڑ جائے تو آج کے دور میں جہاد کرنا فرض عین ہے، چاہے وہ رجب لگا ہو، چاہے ذیقعدہ لگا ہو، چاہے محرم لگا ہوا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں جی، فرمایا ولا الہادیہ ولا القلائد، یہ فقہی مسئلے ہیں ذرا. ٹھیک ہے. فرمایا کہ پہلے دور کے اندر نا لوگ قربانی کے لیے جو ہے وہ حرم کے اندر بھیجا کرتے تھے اپنی قربانیاں. تو فرمایا کہ ولا الہدیہ، فرمایا اور وہ قربانی جو حرم کے اندر بھیجی جائے جس کا احترام مطلب سارے لوگ کرتے تھے، فرمایا تم بھی ان کا احترام کرو، تم بھی اس قربانی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرو. ولا القلائد، فرمایا اور ایسی قربانی جس کے گلے کے اندر پٹا ڈالا گیا ہو. ہوتا کیا تھا کہ اگر کوئی شخص قربانی کے لیے کوئی اپنا جانور بھیجنا چاہتا نا حرم کے اندر، تو وہ کیا کرتا، حرم کا جو ہے وہ درختوں کی جو ہے چھال لے کر اس کے جو ہے وہ بنا لی جاتی، کوئی نہ کوئی رسا بنا لیا جاتا، وہ کیا پٹا بنا لیا جاتا جس سے آج کے دور کے اندر ہے. تو وہ جو ہے وہ اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جاتا، اور ڈالنے کے بعد جو ہے اس کو حرم میں بھیج دیا جاتا تھا. تو سارے لوگ سمجھ جایا کرتے تھے کہ یار یہ حرم کی جو ہے وہ جانور آ رہے ہیں، کوئی شخص ان کو چھیڑتا نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جانور جو قربانی کے لیے حرم میں بھیجے جائیں یا جن کے گلے کے اندر رسا ڈال دیا جائے یا پوپٹا ڈال دیا جائے، تو فرمایا ایسی قربانیوں کو بھی تم چھیڑو نہ، یہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہے. اور آگے دیکھیں فرمایا ولا آمین البیت الحرام، فرمایا کہ حرم کی طرف آنے والے، حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے جو حاجی ہیں یا عمرہ کرنے والے جو لوگ ہیں، فرمایا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جو امن کے ساتھ آنا چاہے ان کے لیے بھی امن قائم رکھو، وہ بھی تمہارے لیے حلال
نہیں ہے. یعنی بعض اوقات کیسا ہوتا تھا کہ حاجی حج کرنے جا رہے ہیں قافلے والے ان کو لوٹ لیا کرتے تھے. کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ قافلے حاجی کو قافلے لوٹ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں جب تمہاری حکومت بھی آ جائے تو خبردار حاجیوں کے قافلے کو کوئی شخص نہ لوٹے. ٹھیک ہے. یابتغون فضلا من ربہم ورضوانا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے رب کا فضل اور اپنے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی مختلف جگہ سے جب لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے یا عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے تو راستے کے اندر کئی ایسے قبیلے ہوتے تھے یا کئی ایسے لوگ ہوتے تھے جو ان کو ساز و سامان لوٹ لیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرما دیا، فرمایا کہ خبردار کوئی بھی شخص ان حاجیوں کو جو حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، دونوں صورتوں کے اندر کسی بھی حاجی کو کوئی تکلیف نہ ہو. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، یہ بہت ہی بڑے بزرگ گزرے ہیں. ابتدائی دور کے اندر نا آپ ڈاکو تھے اور بہت بڑا جو سمجھ لیں کہ گینگ تھا آپ کا، آپ کے نیچے بہت زیادہ کام لوگ کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ جب لوگ آتے تھے نا حج کرنے کے لیے یا ویسے کہیں سے گزرا کرتے تھے تو یہ ان کے لوگ تھے وہ ان کو لوٹ لیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حاجیوں کا ایک قافلہ آ رہا تھا. تو حاجیوں کے قافلے کے اندر نا ایک بچے نے قرآن کی آیت پڑھی. جب یہ ان کے پاس سے گزرے، جب ان کے قریب آئے تو بچے نے قرآن کی آیت پڑھی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. فرمایا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ جب دل اللہ کے ذکر کی وجہ سے کانپ اٹھے. اس آیت کا مطلب یہ تھا. تو فضیل بن عیاض کے کانوں میں جب یہ آیت پڑھی نا، ایک یاد ہی آیت ہے، بچہ تلاوت کر رہا تھا تو یہ قریب سے گزرے تو اس نے یہ آیت پڑھی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. فرمایا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب اللہ کے ذکر کی وجہ سے دل جو ہے وہ کانپ اٹھے. وہیں پہ کھڑے ہو کے کہا، فرمایا ہاں وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا. اتنی بات کرتے سجدے میں گر گئے. ٹھیک ہے. پھر انہی قافلے والوں نے انہی سے پوچھا، کہتے یار ہم جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم نے سنا ہے راستے میں فضیل بھی رہتا ہے، کوئی ایسا راستہ بتا دو جہاں سے ہم گزر جائیں اور فضیل کو پتہ نہ چلے. آپ نے فرمایا میاں وہ فضیل کب کا ختم ہو چکا ہے، آپ جہاں سے مرضی گزرو فضیل تمہارے راستے کے اندر نہیں آئے گا. لیکن جی بدلنے والے پھر ایسے بھی بدلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سارا قرآن سن کے بھی بندے کو فرق نہ پڑے، اور جب بدلنے پہ بندہ آیا تو پھر بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ادب کرے تو رب بشرابی بنا دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے تو یار ایک بات ہی کافی ہوتی ہے، دل پہ لگ جائے صحیح. اگر بندہ سارا قرآن سن کے بھی بندہ نہ بدلے تو اس میں کس کا قصور ہے؟ ابو جال ساری زندگی حضور کو دیکھتا رہا یار، 53 سال تو اس نے حضور کی زیارت کی ہے نا. 40 سال نبوت سے پہلے والے، 13 سال نبوت کے بعد والے، 13 سال تک جس نے امام الانبیاء کو دیکھا ہو نہیں بدلنے پہ آیا تو نہیں بدلا. ٹھیک ہے. ابو لہب ساری زندگی حضور کے قرب میں رہ کر بھی وہ نہیں بدل سکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدلنے کے لیے ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے، بدلنے کے لیے تو ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. بشر حافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا میخانہ ہے، اپنا سارا کچھ ہے، اپنا آنا جانا، کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. لوگ ایک جام چڑھا لیتے ہیں، آپ کا پورا میخانہ ہی اپنا تھا. بشر حافظ کا میخانہ ہی اپنا ہے. صبح جا رہے ہیں، جاتے جاتے جو ہے وہ جناب اعلیٰ دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹکڑا پڑا لکھے، نیچے لکھا ہوا بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، اس کو اٹھایا عطر لگا کے اوپر رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں رب کو پھر ادا پسند آ ہی جاتی ہے نا، تو رب نے وہیں سے فرما دیا، فرمایا بے شک تو نے ہمارے نام کو بلند کیا، ہم نے تجھے بلند کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. بدلنے پہ بندہ آئے صحیح، بندے کی نیت ہو نا تبدیلی کی تو تبدیلی آ ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. بدلنے کی نیت کرے سے بندہ بدل جاتا ہے ضرور ہے. تو دیکھیں یہ ایک آدھی آیت سن کے حضرت فضیل بن عیاض نے سارا کچھ چھوڑ دیا، سارا کچھ چھوڑ دیا صرف یہ آدھی آیت سن کے. وہ بڑا مشہور واقعہ نا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، کہ آپ بچپن میں جا رہے تھے اور ڈاکو نے آ کے جو ہے لوٹ لیا. تو اس نے جہاں بھی بچے تیرے پاس کیا، تو آپ نے فرمایا میرے پاس 40 روپے ہے، 40 دینار. تو اس نے کہا تم نے سچ کیوں کہا جی میری اماں نے کہا تھا سچ بولنا ہے. اتنی بات سے پورے کے پورا جناب والا ٹیم ہی بدل گئی ہے. تو بدلنے پہ آئے تو بندہ تو پھر اتنی بات سے بدل جاتا ہے. بندہ نہ بدلنے پہ آئے تو سارا قرآن سن کے بھی بندے کو فرق نہیں پڑتا ہے. نہ بدلنے پہ آئے تو ساری شریعت گزارنے کے بعد بندے کو پتہ نہ چلے. نہ بدلنے پہ آئے تو بلوغت سے لے کر چٹی داڑھی ہونے تک جو بندے کو پہلا کلمہ بھی یاد نہ ہو. ٹھیک ہے. اسی مکہ کے اندر ہے نا، ابو جال بھی وہیں پر ہے، بلال بھی وہیں پر ہے، ابو لہب بھی وہیں پر ہے، صہیب بھی وہیں پر ہے. ابو لہب کے اب سارے ولید بن مغیرہ وہیں پر ہے جس کے بارے میں قرآن نازل ہو رہا ہے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے. اور خالد اسی کا بیٹا، وہ بھی تو مکے کے اندر ہی ہے نا.
بات سمجھ نا جی. تو بہرحال جب دل پہ لگ جائے صحیح ایک بات, بندہ سوچے نا کہ یار میں نے بدلنا ہے, اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے, تو بندے کو لیے ایک بات ہی کافی ہوتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ حاجی اپنے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں, اپنے رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں, تو فلہذا ان کے راستے کے اندر امن ہونا چاہیے, کوئی بندہ ان کو چھیڑ چھاڑ نہ کرے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, فرمایا کہ اگر حاجی حج کر لے یا عمرہ کر لے, احرام جب کھول لے, احرام کھولنے کے بعد جا کے اگر وہ شکار کرنا چاہیں تو شکار کرنا ان کے لیے حلال ہے. یاد رکھیں کیونکہ اب تو مکہ کی حالت بدل چکی ہے, اب تو شہر بہت بڑا ہو چکا ہے, اب وہاں پہ جنگلات نہیں رہے, وہاں پہ کوئی بات نہیں رہی ہے. تو ظاہر ہے پہلے کیونکہ اتنی آبادی نہیں تھی تو اتنی ترقی نہیں تھی, تو وہاں پہ درخت بھی تھے, وہاں پہ ٹیلے بھی تھے, وہاں پہ پہاڑ تو آج بھی بہر موجود ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ وہاں پہ شکار تو آ ہی جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم احرام کی حالت میں ہو پھر تم شکار نہ کرو. اگر تم عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہو چکے ہو, احرام تم نے کھول دیا ہے, تو احرام کھولنے کے بعد اگر کوئی شخص شکار کرنا چاہتا ہے تو وہ بے شک کر سکتا ہے, اس کی اجازت ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن حرم کے اندر نہیں, حرم سے باہر نکل کے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں جی, فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. یہ بڑا مسئلہ ہے. ہوا یہ تھا کہ کیونکہ کفار مکہ نے زیادتیاں کی ہیں مسلمانوں کے ساتھ, شہر سے بھی نکال دیا, ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا, ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اب کیونکہ فتح مکہ ہونے والا تھا, مسلمان غالب آنے والے تھے اسی شہر پر, اسی جگہ پر غالب آنے والے تھے, تو گھر بھی تو ان کے اپنے تھے, جائیدادیں اپنے تھی, سارے لوگ ان کے سامنے تھے, جو کچھ انہوں نے 10 سال پہلے کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں مسلمانوں کی تربیت کیسی کی ہے, میں کسی بھی قوم کی جو دشمنی ہے تمہیں یہاں تک نہ لے جائے کہ تم انہیں مسجد حرام سے روک دو. یعنی کل انہوں نے تمہیں روکا تھا کہ سجدہ نہیں کر سکتے ہو, تو ایسا نہ ہو کہ آج تم نہ روکنا شروع کر دینا, ان تعتدوا, کہ تم ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا شروع کر دینا. یاد رکھو جتنا اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ اتنی زیادتی کوئی بندہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, یعنی اپنا بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ اگر انہوں نے تمہیں نکالا تھا, تمہارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, تو اب اگر تمہیں کنٹرول مل جائے, تم غالب آ جاؤ, تو ایسا نہ ہو کہ اب تم جو دل کرے تم کرنا شروع کر دو. نہ, ایسا نہیں کرنا ہے. ہاں اگر کوئی تمہارے مقابلے میں آتا ہے تو بے شک ان کے ساتھ مقابلہ کر لینا, لیکن جتنی زیادتی انہوں نے کیا اتنی بندہ کر سکتا ہے. آگے دیکھیں جی, فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, یہ عام حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو رہتی دنیا تک. فرمایا کہ اے تمام مسلمانوں, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ, اگر کسی کے ساتھ مدد کرنی ہے نا کسی کی, تو کہا کرو عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, فرمایا نیکی پر مدد کرو یا تقوی پر مدد کرو. ہم کہاں مدد کرتے ہیں, سفارش کرنی ہو, ہم کہاں مدد کریں, جہاں پہ جناب ٹھگی لگانی ہو تو ہم کہتے ہیں چل تھوڑی جی خیر میں انی ہیلپ تک کر ہی سکتا نا میں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی کی مدد کرنی ہے نا تو 2 موقع ہیں جہاں پہ مدد کرنی چاہیے. کون سی؟ فرمایا وتعاونوا علی البر, فرمایا یا تو نیکی پر کسی کی مدد کرو, کوئی شخص نیک کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ مل جاؤ. ٹھیک ہے جی, اگر کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرو, اگر کوئی ویسے نیکی کر رہا ہے کسی کی ہیلپ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ, یا کسی کو اچھا مشورہ ہی دے دو. تو یہ نیکی کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو پھر نیکی کی طرف کر لو. بر کہتے ہیں نیکی کو. اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تقوی یہ مشہور ہے کہ کوئی بندہ غلطی نہ کرے, ہم کہتے ہیں یہ متقی ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تقوی کس کو کہتے ہیں اور بر نیکی کس کو کہتے ہیں؟ نیکی اور تقوی میں یہ فرق ہے کہ نیکی کہتے ہیں شریعت نے جو حکم دیا ہے وہ کام کرنا, یہ نیکی ہے. شریعت نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کام کرنا نیکی ہے, اور شریعت نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا یہ تقوی ہے. نماز پڑھنا نیکی ہے, اور چوری سے رکنا یہ تقوی ہے. چوری سے روکنا بھی تقوی اور چوری سے رکنا بھی تقوی ہے. ٹھیک ہے, خالص چیز دینا یہ نیکی ہے, اور ملاوٹ سے رک جانا یہ تقوی ہے. اصل تنخواہ لینا یہ نیکی ہے, مزدوری کی ہے نا, اور اوپر سے حقہ پانی لینا یہ تو بےمانی نا. تو حقے پانی سے بچ جانا, چائے پتی سے بچ جانا, یہی تقوی ہے. ٹھیک ہے, تقوی یہ نہیں کہ بندہ گناہ نہ کرے, تقوی یہ ہے کہ بندہ گناہ سے بچ جائے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تقوی اس کو کہا ہے. فرمایا متقی ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے. آگے دیکھیں جی, فرمایا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان, فرمایا کہ مدد کرنی ہے تو نیکی اور تقوی پر کرو. ہاں, اسم اور عدوان یعنی کفر اور ظلم پر کسی کی مدد نہ کرو.
کیسی بات ہے؟ یہ 3-4 لفظوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لے کہ انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہی بیان کر دیا ہے. فرمایا کہ اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو اس کی مدد نہ کرو. ہم تو دیکھ لیتے ہیں نا کہ کہاں دا لگتا ہے لگا لیتے تاکہ نمبر ٹنگ لے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایک تو کسی کے کفر پر مدد نہ کرو. کفر آج کے دور میں کیا ہے؟ یاد رکھیں، آج کے دور میں کفر سب سے زیادہ آسان ہے. جس طرح ایمان سب سے زیادہ مشکل ہو چکا ہے بچانا، اسی طرح کفر بندہ کافر ہو جاتا ہے یہ اتنا آسان ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. اس کی موٹی سی مثال دیکھیں. آج کے دور میں کیونکہ گانے عام ہے، گانا سننا یہ حرام ہے، اور گانے کے اندر بول ہی کفریہ آ جائے تو پھر اگر گانا سننا تو یہ حرام ہو گیا، یہ تو گناہ ہے. لیکن اگر ایسا گانا گا رہا ہے جس کے اندر لفظ ہی کفریہ بولے جا رہے ہو تو اس کو سننے کے بعد بندہ ویسے کافر ہو گیا. گانوں کو چھوڑیں آپ، ہمارے نعت خواں جو نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں کئی بار اس کے اندر ایسے شعر آ جاتے ہیں جس شعر سے بندہ ہے وہی کافر جاتا ہے. سننے والا سنا رہا ہے اور سننے والے جو ہے اپنا پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اور سننے والے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اگر کوئی ایسا الفاظ آ گیا ہے جس سے پڑھنے والے نے پڑھ دیا وہ تو کافر ہو ہی گیا ہے، اور سننے والا سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کافر ہو چکا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو چیز بھی پڑھی جا رہی ہے اسے غور سے سن لے کہ اگلا بندہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کسی کے ساتھ ظلم پر جو ہے وہ تعاون نہ کرو. ایک بندہ ظلم کر رہا ہے تمہارے ساتھ، کم سے کم خاموش رہنا جو تعاون کرنا ہی تو ہے. خاموش رہنا بھی تو تعاون کرنا ہے نا. ہمارے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں میاں یہ اس کا مسئلہ ہے. بھائی یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، تیری خاموشی اس کے ساتھ تعاون ہے. مولا علی کا قول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا حین سکت اہل الحق عن الباطل توہم اہل الباطل انہم علی الحق. میں جب سچا بندہ خاموش ہو جائے نا تو جھوٹا بندہ سمجھتا ہے کہ میں سچا ہوں. جب سچا بندہ خاموش ہو جائے تو جھوٹا کیا سمجھتا ہے کہ میں سچا ہوں. آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ اس کا مسئلہ ہے، تو تیری خاموشی اس کو اور زیادہ جو ہے وہ دے رہی ہے کہ جناب ٹھیک ہے شاباش ہمت کر ہم تیرے ساتھ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ. یہ سارے مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو. ٹھیک ہے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ بہت بڑا سخت ہے.